سارے ائمہ اہل سنت اور علماء اہل سنت کا میں تہہ دل سے بصمیم قلب شکر گزار ہوں، اور سامنے جو وابستگان دامن اعلیٰ حضرت تشریف فرما ہے، ساتھ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ دوستوں، بڑی خوشی کا ماحول ہے کہ آج ہم امام کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب بھی کوئی بھلائی کرے تو اس کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے ہمارے ساتھ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مہربانی فرمائی، کیا کہنا کہ زندگی کے ہر 5 گھنٹے میں آپ نے ایک مکمل کتاب امت رسول کو عطا فرمائی ہے لکھ کر کے۔ ہر 5 گھنٹے میں وقت آپ کا کبھی بھی ضائع نہیں ہوا کرتا تھا، جو ہماری زندگی کا اکثر وقت ضائع ہوتا ہے سوشل میڈیا پر، کبھی فضول گوئی کے اندر، کبھی فواہشات کے اندر۔ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی شان یہ ہے کہ ایک مرید کے ساتھ بیٹھ کر تانگے میں، گھوڑے کی سواری پہ تانگے میں بیٹھ کر کے دعوت میں جا رہے ہیں۔ بہت دور دعوت تھی، اور دعوت پر جب دسترخوان پر بیٹھے تو مرید نے پوچھا، سرکار اتنا وقت کیا آپ کچھ نہیں کیے، ایسے ہی خاموش بیٹھے رہے؟ تو آپ نے فرمایا، قصیدہ نور کے لگ بھگ 50 شعر 60 شعر بنا چکا ہوں، اگر چاہو تو قلم برداشتہ لکھ لو، میں تمہیں سناتا ہوں، اس کو قلم سے اتار لو۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی شان بڑی عظیم الشان ہے۔ دوستوں، وقت ہمارا کافی گزر چکا، اور ان قریب مقرر خصوصی بھی تشریف لانے والے ہیں۔ ہمارے ایوان کے آخری شناخواں مداح خیر الانام، جس کو ہندوستان کا اویس رضا قادری کہوں تو کوئی غلط نہ ہوگا، الحمدللہ قاری شریف صاحب کی ولا مقبولیت کا یہ عالم ہے الحمدللہ، کہ مارہرہ اور بریلی کے اسٹیجوں پر سارے نعت خوانوں کو 3 منٹ اور 4 منٹ کا وقت ملتا ہے، لیکن ہمارے یہ پالی کا شہنشاہ جو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا سناگر، جب یہ مارہرہ شریف بریلی شریف کے اسٹیجوں پر کھڑا ہوتا ہے تو وہاں کے اکابرین کہتے ہیں کہ آپ کے پاس مکمل وقت ہے، جتنا پڑھیں پڑھتے جائیں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مقرر خصوص تشریف لا رہے ہیں، لہٰذا کھڑے ہو کر کے استقبال کریں مہمان کا۔ نعرہ تکبیر۔ بارگاہ میں ہم سلامی دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نماز سے بے پناہ پیار ہی نہیں، محبت ہی نہیں، اشد حبا یعنی عشق تھا سرکار اعلیٰ حضرت کو، اور 7 سال کی عمر میں جو نماز شروع کی ہے آپ نے، تو زندگی کی ساری نمازیں اپنے وقت پر ادا فرمائی ہے۔ ساری نمازیں اپنے وقت پر ادا فرمائی، ایک بھی نماز وقت گزار کر کے نہیں پڑھی۔ یہاں تک کہ ٹرینوں کا سفر، ریلوں کا سفر کیا کرتے تھے تو تاریخ بتاتی ہے کہ ریل سے نکل کر پلیٹ فارم پر آ کر کے مصلی بچھایا کرتے، اور امام ادھر تکبیر کیا کرتا، نماز شروع فرمایا کرتا، اور ریل رک جایا کرتی تھی، چلتی ہوئی ٹرینیں رک جایا کرتی تھی۔ یہ امام کی کرامت تھی کہ ریل اپنی رفتار توڑ کر کے میرے امام کی نماز کو مکمل کروایا کرتی تھی۔ اور دوستوں، اگر کرامتیں گنانا چاہوں بہت زیادہ ہے، فضیلت پر گفتگو کرنا چاہوں تو بہت زیادہ ہے۔ ہمارے مقرر خصوصی تشریف فرما ہے، بس یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے آخری مداح خواں نعت خواں جو تشریف فرما ہے آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں، یہ ابھی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار پاک کی زیارت کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ مدینہ پاک کی حاضری، قاری شریف صاحب کی ولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، اور سرکار اعلیٰ حضرت بھی تشریف لے گئے تھے، حاضری دی تھی مدینہ پاک میں، اور جب مدینہ پاک حاضر ہوئے تو سرکار علیہ السلام کے روضہ پاک پر کھڑے ہو کر کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ اس بار تو جلوہ دیکھ کر کے جاؤں گا۔ اور بہت کوششیں کی، اور بسیار کوششوں کے بعد بھی جب آپ کی کوششیں برآور نہ ہوئی تو پھر آپ نے ایک نعتیہ غزل لکھی تھی، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، اور آخری مقطع یہ تھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ یہاں تو جامی بھی آتے ہیں، بوسری بھی آتے ہیں، شیرازی بھی آتے ہیں، سادی بھی آتے ہیں، رومی بھی آتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جیسے ہی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کھڑے ہو کر کے بارگاہ رسالت باب میں اپنا یہ مقطع پیش کیا تو اتہاس بولتا ہے، قبر منور شک ہوئی، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے ماتھے کی آنکھوں سے سرکار کے جلوے کو دیکھا ہے۔ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو سر دل ہے بے قرار، ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے دیکھا، سراپائے پاک کو دیکھا، اسی لیے تو اقبال کی شاعری کو کلام کہتے ہیں، غالب کی شاعری کو کلام کہتے ہیں، میر کی شاعری کو کلام کہتے ہیں، آتش کی شاعری کو کلام کہتے ہیں، مومن کی شاعری کو کلام کہتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی شاعری کو
کلام نہیں بلکہ امام الکلام کہتے ہیں، کلام الامام کہتے ہیں، امام الکلام کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ سب کا کلام کلام ہے لیکن میرے امام کا کلام امام الکلام ہے۔ تو کہا اس لیے کہ جب سب نعت کہتے ہیں تو بخاری دیکھ کر کے کہتے ہیں، مسلم پڑھ کر کے کہتے ہیں، ترمذی دیکھ کر کے کہتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت جب نبی کا کلام نبی کی نعت لکھتے ہیں تو وہ پڑھ کر کے نہیں لکھا کرتے بلکہ دیکھ کر کے لکھا کرتے ہیں، سرکار کے جلوے کو دیکھ کر کے لکھا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا سرکار اعلیٰ حضرت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرید جمعرات کے دن آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آپ کے گھر پہنچا کہ سرکار کہاں ہیں، کہ حضرت فتویٰ نویسی کر رہے ہوں گے درسگاہ میں بیٹھ کر، درسگاہ میں تلاشا، درسگاہ میں نہیں تھے، دارالافتاء میں ڈھونڈا، وہاں پر نہیں تھے، کہ اندر کمرے میں ہوں گے، کمرہ ڈھونڈا، وہاں پر نہیں تھے، لیکن کچھ دیر بعد سرکار اعلیٰ حضرت اسی کمرے سے برآمد ہوئے، آپ ظاہر ہوئے تو مرید نے دامن پکڑ لیا کہ سرکار میں نے کمرہ کھنگال ڈالا لیکن آپ کمرے میں تھے نہیں، اچانک کمرے سے کیسے نکلے؟ میں نے کمرہ پورا دیکھا، آپ کمرے میں نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کمرے میں ہی تھا، تجھے نظر نہ آیا ہوں گا؟ کہ سرکار نابینا نہیں ہوں، بینا ہوں، اچھی طریقے سے دیکھا، اور مرید کو پیر کے جلوے نہیں نظر آئیں گے تو کس کے آئیں گے؟ پورا کمرہ کھنگال کر دیکھا، پورے کمرے میں آپ نظر نہیں آئے، وجہ کیا ہے؟ تب سرکار اعلیٰ نے وعدہ لیا کہ بتاؤ میری زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ کہا کہ وعدہ کرتا ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تب سرکار اعلیٰ نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو اسی کمرے سے میں مدینہ پاک کے لیے جایا کرتا ہوں۔ جانو دل خوش و خرد، ارے سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے اپنے مداح خیر الانام جن کی نگاہوں میں ابھی سبز گنبد کے جلوے بسے ہوئے ہیں، سوناری جالیوں کے جلوے بسے ہوئے ہیں، اس عظیم الشان نعت خواں کا استقبال آپ پرتپاک انداز میں کریں، اور ایسا استقبال کریں کہ گویا ہم مدینے سے آنے والے ایک مسافر کا استقبال کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت شہر مدینہ، عظمت شہر مدینہ، مسلک اعلیٰ حضرت، مداح خیر الانام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،